الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقال تعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وفي رواية أخرى الدعاء مخ العبادة. وفي رواية أخرى ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية عن أبي هريرة ولكن ليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. وفي رواية أخرى ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء. وفي رواية أخرى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهٍ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلے جمعے میں اس بات پر بحث ہوئی تھی کہ ایمان اور اسلام امید کا دوسرا نام ہے. اسلام میں مایوسی کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر ایک انسان کسی بھی وجہ سے اپنے دل میں مایوسی لیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. مایوسی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اسباب کی کمی یا اسباب کے نہ ہونے کے سبب. امید پیدا ہوتی ہے انسان میں جب انسان کے سامنے یا انسان کے پاس وسائل آ جاتے ہیں یا آنے لگتے ہیں. اور قرآن کریم میں ایک بڑے سے بڑے مجرم کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اعلان عام فرما دیا کہ میں ایک ایسے شخص کو معافی دے سکتا ہوں جو زندگی بھر بڑے سے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا رہا ہو اور بالکل مرنے سے کچھ پہلے خلوص کے ساتھ وہ توبہ کرے تو میں اس کے سارے گناہ نہ صرف بخش دیتا ہوں بلکہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں. اسلام کے اور مسلمانوں کے بڑے دشمن اور کون ہو سکتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے مکے کی زمین کو عرب کی زمین کو جہنم بنا دیا تھا. اور یہ سلسلہ ایک دن ایک ہفتے ایک مہینے یا ایک سال کے نہیں بلکہ سالوں پہ پھیلا ہوا تھا. اور جب
مسلمانوں کو قوت و طاقت حاصل ہوئی، مسلمان فتح اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے، تو ایسی صورت میں ان دشمنان اسلام کی حالت دیکھنے کی تھی کہ وہ اپنے اندر مایوسی لیے ہوئے تھے اور انہیں اپنی موت اور بربادی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کو دیکھ کر ان کے دل میں معافی کی امید تھی، اور اسی امید نے دربار رسالت سے انہیں معافی دلوائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ہم انسانوں کی ذہن سازی مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ مایوسانہ ذہن نہ رکھنے کی ایک تربیت، ایک رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات کے ذکر کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں۔ معجزہ کا معنی ہے عاجز کرنے والا، یعنی عاجز کرنا، میں ہر اس کام سے عاجز ہوں جس کے کرنے کے میرے پاس اسباب یا وسائل نہ ہوں، جس کے میرے پاس اسباب میرے پاس مہیا ہوں اور ایک انسان کی قوت و طاقت کے دائرے میں ہو تو وہ میرے لیے ایک ممکن کام ہے، ناممکن نہیں۔ جو اسباب سے ماورا ہوتا ہے وہ ناممکن ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ناممکن کاموں کو ممکن بنایا بندے کے ایک عمل سے، بندے کے ایک عمل سے، اور وہ ہے اس کی دعا۔ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں ہمیں جو بات ملتی ہے کہ جب بھی ایک کام انسان کے حوالے سے ممکن نظر آیا، ناممکن نظر آیا، وہ ممکن بنا جب اس انسان نے امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ذکر ہے۔ عمر کے ایک ایسے عرصے میں ہے کہ جب انسان کی قوت تولید، یعنی بچے پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کی صلاحیت بھی ختم ہے، اس صلاحیت سے وہ گزر چکے ہیں، اور ان کی بیوی کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی ہے۔ ایسے وقت کے اندر فرشتے آتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشخبری دیتے ہیں، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، انہوں نے خوشخبری سنائی ایک بچے کی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، بیوی دروازے کے کواڑ سے دیکھ رہی تھی مہمانوں کو۔ جب فرشتوں کو انسانی صورت میں فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نرینہ اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں، تو ان کی حیرت کی انتہا رہی کہ ایک ایسی عمر میں کہ جب انسان تولید کی صلاحیت سے گزر چکا ہو، ایسے وقت میں انسان کی اولاد ہو جائے، تو اس حیرت میں آ کے قرآن کہتا ہے فسکت وجہ، جیسے کبھی کبھی انسان ایک حیرت انگیز واقعہ دیکھتا ہے تو اپنے سر پہ ہاتھ مار دیتا ہے، عورتوں کا ایک طریقہ ہے، اسی طرح اپنے چہرے پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ نے اپنا دست مبارک اپنے چہرے پہ مارا اور فرمانے لگی عجوز عقیم، میں بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، دو چیزیں ہوں، بانجھ بھی ہوں اور بوڑھی بھی ہوں۔ بظاہر اسباب بچے کی تولید کے نہیں ہیں، کیونکہ انسان جو کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ اسباب کے دائرے میں ہی دیکھتا ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے قالوا کذالک،
قال ربک انہ هو الحکیم العلیم. یہ جو بات تو کہہ رہی ہے یہ اپنی نظر سے اپنے انداز سے آپ کہہ رہی ہو، اپنی قوت اور طاقت کو سامنے رکھ کے، کیونکہ انسان جو کرتا ہے اسباب کو سامنے رکھ کے کرتا ہے. انسان کرنے میں اسباب کا محتاج ہے، لیکن اللہ کی ذات کرنے میں اسباب کی محتاج نہیں ہے. وہ کرنے میں اسباب سے آزاد. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، اب اسی بوڑھی 5 بیوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کے سبب اللہ تعالیٰ تجھے نرینہ اولاد سے نواز کے دکھائے گا. اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں ایک اور واقعہ ذکر ہے، اور وہ واقعہ ہم سے زیادہ میل کھاتا ہے. ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہمیشہ ممکن کام کے لیے کرتے ہیں، ناممکن کام کے لیے نہیں. مثلا ہم میں سے کسی شخص کے ہاتھ کبھی نہیں اٹھے ہوں گے کہ اللہ تو مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دے، کیونکہ بظاہر اسباب اس طرح کے نظر نہیں آتے. تو ہمیشہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اسباب کو دیکھتے ہیں کہ اسباب کے ذریعے جو میں دعا کرنے جا رہا ہوں کیا اسباب اس کے لیے مہیا ہیں بھی کہ نہیں ہے. اگر ایک چیز کے لیے اسباب مہیا نہیں ہے تو کوئی کبھی دعا نہیں کرے گا. تو اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر کی ایک چاہت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے نرینہ اولاد سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے کہ وہ میرے پاس جو علم ہے، جو دینی ذمہ داری ہے، اس دینی ذمہ داری اور دینی رہنمائی کا وہ وارث بنے، اس کام کو وہ سنبھالے. لیکن آرزو ہے، چاہت ہے، لیکن یہ عمر کے ایک ایسے عرصے میں ہے کہ جس عرصے میں انسان تولیدی صلاحیت سے آگے نکل جاتا ہے. عورت بھی بوڑھی ہیں اور خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر سک رہے کہ کہیں یہ گستاخی نہ بن جائے. کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ انسان کرنے میں اسباب کا محتاج. ہم جو کرتے ہیں اسباب کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو ہمارے کاموں کا ایک ذریعہ بنایا ہے. وسائل کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاموں کا ایک ذریعہ بنایا ہے. وسائل نہ ہو تو ہم کبھی بھی کوئی قدم نہیں اٹھاتے، نہ دعا کے لیے نہ کچھ کام کرنے کے لیے. تو جس طرح وسائل کے بغیر انسان قدم نہیں اٹھاتا، تو وسائل اسباب کے نہ ہوتے ہوئے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی اور اس کی جرت نہیں کی. لیکن قرآن کریم میں واقعہ ہے، قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. حضرت عمران کی اہلیہ محترمہ نے نظر مانی، منت مانی کہ اللہ میں حمل سے ہوں، میں نے ایک منت مانی ہے کہ میرے پیٹ میں اے اللہ اگر میں بچہ جن دوں تو اے اللہ وہ جو آپ مجھے بچہ دے دیں، میں وہ بچہ دین کی خدمت کے لیے اللہ میں اس بچے کو وقف کر دوں. دعا بھی کرتی رہی اور ایک بڑی نظر اپنے بچے کو دین کے لیے، پوری زندگی کے لیے کہ وہ دین کی خدمت کرے، اپنا کوئی کام نہ کرے، یہ کتنی بڑی منت بھی مانی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. لیکن جب پیدائش ہوتی ہے تو بجائے لڑکے کی پیدائش ہونے کے بچی کی پیدائش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے رب انی وضعتها انثى، اللہ میں نے تو بچی جن دیا. بچی تو ظاہر ہے گھر کی ہوتی ہے، گھر تک محدود ہوتی ہے، عمومی انداز میں وہ دین کی خدمت تو نہیں کر سکتی.
کہ تیرے دین کی اشاعت کے لیے دنیا کے کونے کونے میں پھر سکے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ جس بچی کو تو نے جنا ہے اس بچی کی طرح کوئی مرد ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ جب جنس کو جنس کے تقابل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو ایک مرد عورت سے افضل، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. بہت سی عورتیں ہیں جو بہت سے مردوں سے افضل قرار پائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. چونکہ حضرت عمران کی اہلیہ محترمہ نا امید نہیں ہوئی، بلکہ بچی کی پیدائش پہ بھی خوشی کا اظہار کیا، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو بھی دین کی خدمت کے لیے اس طرح قبول فرمایا کہ کفالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرما دیا. ایک بچی کی تربیت ایک پیغمبر کے ہاتھ سے ہو رہی ہے. دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالوا یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، چھوٹی بچی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل اناج آپ کے کمرے میں پڑے ہوئے. اس ملک میں پورے اس ملک میں ان پھلوں کا موسم نہیں اور ایک وافر مقدار میں وہ پھل حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کمرے میں موجود ہیں. حیرت ہوتی ہے. حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام سوال کرتے ہیں انّا لکی ھذا، یہ پھل فروٹ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے. اللہ اسباب کے محتاج نہیں، اللہ موسم کے محتاج نہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے دیتے ہیں بے انتہا دے دیتے ہیں. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء. امید پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے، بغیر موسم کے، بے موسم پھل حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دے سکتے ہیں، تو بغیر سبب کے بے موسم پھل آ سکتے ہیں، تو بے سبب اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کیسے نہیں دے سکتے؟ امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھتے ہیں، لجاجت کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں. اب دعا کرنے کے لیے بظاہر اسباب مہیا نہیں ہے، وسائل مہیا نہیں ہے. بظاہر یہ ہاتھ کا اٹھنا ایک قسم کی گستاخی ہے کہ ایسی بات ہے کہ ایک بندہ ان پڑھ ہو اور یہ کہے کسی بڑے وزیر سے کہ مجھے اس ہسپتال میں ڈاکٹر بنا دو، تو جیسے اس سفارش کے لیے، سفارش لینے کے لیے آنا، اگرچہ وہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو وزیر، لیکن جیسے اس سفارش کے لیے آنا یہ ایک انتہائی درجے کی توہین ہے، گستاخی ہے. تو اسی طرح بے سبب بغیر اسباب کے نہ ہوتے ہوئے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھانا انسان کی نظر میں تو یہ ہے کہ یہ ایک طریقے کی گستاخی ہے. لیکن قرآن بتا رہا کہ گستاخی ان لوگوں کے سامنے تو ہو سکتی ہے جو کرنے میں اسباب کے محتاج. ایک وزیر کے سامنے آپ کسی چیز کے لیے التجا کریں اور اسباب مہیا نہ ہو تو شاید وہاں تو گستاخی ہو، اس لیے کہ وزیر بھی کرنے میں اسباب کا محتاج، بادشاہ کسی کام کے کرنے میں اسباب کا محتاج. لیکن اللہ وہ ذات ہے جو کرنے میں وہ ذات اسباب کی محتاج نہیں ہے. اسباب کے ذریعے بھی وہ اللہ دے سکتا ہے، اسباب کے بغیر بھی وہ اللہ دے سکتا ہے. اسی لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے بارے میں جو اصول ارشاد فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ
جب تم دعا کرو ولیکن لیعظم مسئلتہ انہ یفعل ما یشاء ولا مکرہ لہ، تو عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا کرو، مایوسانہ ذہن کے ساتھ نہیں۔ انہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالی وہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی، اسباب کے بغیر بھی۔ لا مکرہ لہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی ہوگا لیکن مجبوریاں حائل ہوتی ہیں اس کے سامنے، بڑے سے بڑا آدمی ہوگا، مجبوریاں حائل اس کے سامنے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ مجبور ہے نہ کسی سے مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے اور تمہارا فائدہ چاہیے۔ اگر تمہارے مفاد میں وہ عمل ہوا اور اللہ کی رضامندی رہی تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسباب کے بغیر بھی تمہیں دے سکتا ہے۔ دوسری روایت اس سے بھی زیادہ واضح ہے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ لِيَعْظِمْ وَلِيُعْظِمْ مَسْأَلَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ، جب دعا کرو تو امید، یقین اور عزم کے ساتھ، اور کسی چیز کو اسباب سے یا اللہ تعالی کی قوت سے بالا تر مت جانو، اس لیے کہ اللہ تعالی سے کوئی چیز بالا تر نہیں، جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ چیز بڑی سی بڑی ہوگی، ناممکن ہوگی، لیکن اللہ کے لیے کوئی ناممکن اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن ہے ہماری نظر میں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی نظر۔ ایک تیسری روایت اس سے بھی زیادہ واضح ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، موقنون، تم یقین کر رہے ہو بالاجابت، دعا کی قبولیت کا۔ فإن اللہ لا يستجیب من قلب غافل لاہن، ایک شخص دعا کرے مایوسانہ ذہن کے ساتھ، اس کا ذہن اللہ تعالی کی طرف پورے طریقے سے متوجہ نہ ہو، ذہن مایوسی کا ہو، ذہن غفلت کا ہو، ذہن لاہو لعب کا ہو کہ دعا ہو رہی ہے اور صرف آمین کہہ رہا ہے، ذہن کہیں اور زبان کسی اور طرف، زبان سے کچھ بول رہا، ذہن میں کچھ چل رہا۔ فرمایا دل کی توجہ کے ساتھ، دل کے عزم کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو دعا کے لیے جو چیز ضروری ہے سب سے زیادہ، جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی دعا ہمیشہ بزرگوں کی قبول ہوتی ہے، دعا ان کی قبول ہوتی ہے جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ شرائط ضرور ہے کہ انسان حلال کھانے والا ہو، حرام سے بچنے والا ہو، لیکن جب ایک انسان دل کے درد کے ساتھ، التجا کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ، دل کے یقین اور عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ دوسری حدیث ہے ان ربکم حی کریم یستحیی من عبادہ، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کے ہاتھ اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ بغیر کچھ لیے خالی ہاتھ اس کے واپس ہوں، اس بات سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ ایک تیسری حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، استعجال فرمایا کہ انسان عجلت بازی سے کام لیتا ہے. پھر عجلت بازی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی کہ انسان کہتا ہے کہ جی میں نے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، یا میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول ہی نہیں کی. ایسی صورت میں فَيَسْتَحْسِرُ عَنْ ذَلِكَ، انسان نا امید ہوتا ہے، تنگ دل ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پھر اس کی سنتا ہی نہیں. تو دعا کے لیے ظاہر ہے یہ مضمون تفصیلی ہے. فی الوقت جو دعا کے لیے احادیث مبارکہ اور قرآن کی روشنی میں جو بات وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ کو اسباب کا محتاج نہ سمجھے. جب ہاتھ ہم پھیلا رہے ہوں ایک بندے کے سامنے تو شاید ہم اسباب کو دیکھ کے شاید اس سے درخواست کریں، لیکن جب اللہ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں تو پھر اسباب کو دیکھ کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کو سامنے رکھ کے کہ اسباب کا بنانے والا وہی، میں تو اسباب کا پابند لیکن میرے اللہ اسباب کے پابند نہیں ہے. وہ ذات اگر چاہے تو اسباب کے بغیر بھی میرا کام کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں.